بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ایک عشرہ جو ہے ہم سے رخصت بھی ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان میں جو ہے وہ ایک خاص اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایک خاص رحمت عطا فرماتے ہیں اپنی، اور ایک خاص ماحول ہوتا ہے کہ ہر شخص کو عبادت کرنے کی جو ہے توفیق حاصل ہوتی ہے، اور جو ہے ہر آدمی اپنے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ اور انہی عبادت میں سے ایک عبادت جو ہے جو اس مہینے میں خاص طور سے کی جاتی ہے، روزہ، تراویح وغیرہ تو ہے ہی، اسی کے ساتھ ساتھ ایک زکوٰۃ کی عبادت کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، کہ 5 جو بنیادی رکن ہیں اس میں سے ایک اہم رکن کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ کی اگر ہم چھوٹی سی تعریف کریں اور چھوٹی سی ڈیفینیشن جانیں تو وہ یہ ہے کہ کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے تمام مال کو اپنے لیے جائز کر لینا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اگر وہ مال ہم ادا نہ کریں یا اس مال کو جو ہے وہ ہم اپنی جو ہے متعینہ قیمت میں سے الگ نہ کریں تو تمام مال ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ تو وہ چھوٹی سی رقم کو نکال کر، وہ چھوٹی سی رقم اللہ کے راستے میں دے کر ہم اپنی پوری رقم کو جو ہے وہ اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، اس چیز کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور جس طریقے سے اور چیزیں ہم خوش دلی سے کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، ہم حج کے لیے جاتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں جس طریقے سے خوش دلی سے کرتے ہیں اسی خوش دلی کے ساتھ ہمیں اس عبادت کو بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا تذکرہ مشرکین کے ساتھ فرمایا ہے کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے لیے بڑی خرابی ہے کہ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کا بھی جو ہے وہ انکار کر بیٹھے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرنی ہے، جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا کہ بھئی یہ ہم سے کمتر ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمیں فریضہ ادا کرنا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام چلا رکھا ہے، اس طریقے کا اگر نظام نہ ہو تو ہمیں بڑی پریشانی ہو۔ اگر مستحق کوئی نہ ہو لینے والا تو ہم اپنی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ ہم کیسے اپنے تمام مال کو جو ہے وہ جائز کر لیں گے؟ تو اس سب چیزوں کو اللہ رب العزت کی بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ جب اسلام جو ہے وہ تمام اس میں پھیل گیا اور مدینہ منورہ میں جو ہے ریاست قائم ہوئی تو اللہ کے نبی کس طریقے سے زکوٰۃ تقسیم کرتے تھے معلوم ہے؟ کہ اللہ کے نبی تمام زکوٰۃ کو جو ہے وہ ایک جگہ لے لیتے تھے، اور اسی طریقے سے خلفاء کے زمانے میں بھی اور بعد تک ایسی نظام چلتا رہا کہ پھر وہاں سے ایک جگہ سے زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی اور ایک جگہ سے زکوٰۃ تقسیم ہوتی تھی۔ اور اس کا مین مقصد کیا تھا کہ اسلام کو جو ہے وہ سوشل اعتبار سے، یعنی اقتصادی حالات کے اعتبار سے اسلام کا ایک ایک رکن، ایک ایک بندہ کہ کس اعتبار سے مضبوط ہو جائے اور کس اعتبار سے اس کو مالی تنگی نہ ہو۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا مقصد۔ تو زکوٰۃ ہم لوگوں کو بڑی ہی خوش دلی کے ساتھ دینی ہے، اور بہت ہی اچھا، اپنے لیے ایک فخر کی چیز نہیں، میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا، اپنے لیے اللہ رب العزت کی ایک نعمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ تو اس عبادت کو جو ہے وہ ہمیں بہت ہی اچھے انداز میں کرنا چاہیے۔ اب اس عبادت کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مسائل بھی آتے ہیں ہمارے سامنے کہ کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہر
عاقل یعنی عقلمند آدمی کے اوپر، بالغ یعنی بچہ نہ ہو بڑے کے اوپر، مجنون یعنی صحیح سلامت ہو، عقل سلیم ہو اس کے پاس، اور صاحب نصاب ہو، ان لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک خاص متعینہ رقم جو ہے اور ایک متعینہ مقدار جو ہے ہم لوگوں کو دے دی ہے، ایک کوانٹٹی دے دی ہے کہ اتنے میں سے اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے یا اتنا سونا چاندی ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نصاب، اور جس کے پاس یہ ہو تو اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب۔ تو صاحب نصاب کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ سب سے پہلے الگ الگ چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ جو موٹی موٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سونے اور چاندی پر فرض ہوتی ہے۔ سونے کی مقدار 7.5 تولہ سونا ہے اور چاندی کی مقدار 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اب 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ 87 یعنی 87 گرام 480 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ تو اگر اتنا سونا کسی کے پاس ہے تو اس کو جو ہے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ دوسری چیز چاندی، جو 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے وہ 612 گرام اور 612 گرام 360 ملی گرام اتنی جو ہے چاندی کی مقدار ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا سونا یا چاندی ہے یا اسی کے برابر مال ہے تو اس کو اس میں سے 2.5% یعنی 2.5% جو ہے وہ اس میں سے نکالنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو نہیں نکالتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اور اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی یا میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا انکار کرنا ایک الگ چیز ہے اور زکوٰۃ کو نہ دینا ایک الگ چیز ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا تو وہ یقیناً گنہگار ہوگا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ اب آتی ہے یہ بات کہ مال تجارت، جو ہم مال جو ہے وہ بزنس کے لیے رکھتے ہیں اور وہ مال جو ہم جو ہے اپنے یہاں اسٹاک کر کے بھی رکھتے ہیں، اب آیا اس پر جو ہے زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس پورے مال پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو تمہارے پاس مال تجارت ہے ان تمام میں سے تم کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو، اور ان تمام میں سے جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ تم لوگ نکالو۔ تو مال تجارت میں سے، مال تجارت کس اعتبار سے کہ اس کا نفع ہو، چاہے جو ہے آپ نے جس مال میں اس کو خریدا ہو، یعنی پورے کے پورے میں سے جو ہے وہ مال تجارت میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اب یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کتنا مال ہو ہمارے پاس تب ہم نکالیں، تو یہ ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار کو پہنچ جائے، یا تو سونے یا جو ہمارے پاس مال ہے چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے ہمارے پاس کسی چیز کا مٹیریل ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا تو وہ سونے کی مقدار کو پہنچ جائے یا چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سونے کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہیں چاندی سے، تو چاندی کے اعتبار سے جو ہے وہ قیمت لگائی جائے گی کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کو پہنچ جا رہا ہے تو اس کو 2.5% جو ہے وہ اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے اور زکوٰۃ نکالنا اس پر فرض ہے۔ اب انسان جس مکان میں رہتا ہے اور جس چیز کو آدمی جو ہے وہ استعمال کرتا رہتا ہے ان چیزوں میں جو ہے وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی زمین خرید لیتا ہے، زمین پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے، تو وہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور نیت پر جو ہے وہ معلق ہے کہ آدمی کی نیت اگر یہ ہے کہ میں یہ زمین کو اس لیے خرید رہا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے ریٹ زیادہ ہو جائیں گے تو میں اس کو بیچوں گا، تو یہ تجارت ہوئی، یہ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے کہ بھائی میں جو ہے آگے جا کے گھر بناؤں گا، یا آدمی یہ کر رہا ہے کہ بھائی میں تو نہیں بناؤں گا لیکن اپنے بچوں کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یعنی آدمی کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مال میں کوئی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ضرورت سے زائد جو مال ہے اس میں زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے وہ ضرورت سے زائد مال جو ہے اس کو اسلامی مہینے کے اعتبار سے 1 سال ہو جائے، اس پہ اس کو بولتے ہیں حولان حول، یعنی 1 سال پورا گزر جائے اور وہ اسلامک مہینے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضان کا ہی مہینہ ہو، کسی شخص کی زکوٰۃ جو ہے وہ محرم میں بن رہی ہے تو وہ محرم میں ادا کرے، ربیع الثانی میں بن رہی ہے تو ربیع الثانی میں ادا کرے، رمضان میں جو ہے وہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ رمضان میں ہی ادا کریں، لیکن جو ہے وہ سال کا گزرنا ضروری ہے اور نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے کہ جو نصاب ابھی بتلایا گیا۔ تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔
اور ایک خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ زکوٰۃ کو ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دینا جو ہے وہ دوہرا ثواب ہے، کہ ایک تو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. لیکن کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے جو کہ ہمارے اصول و فروع ہیں. اصول و فروع کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے اماں ابا اور دادا دادی اوپر تک چلے جائیں. اسی طریقے سے بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور نانا نانی، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ پھوپھا خالو ماموں ان سب لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں. اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ لیکن نہیں دے سکتے، اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اکثر بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ مال جو ہے وہ شوہر کے پاس اتنا نہیں رہتا لیکن بیوی کے پاس اتنا جو ہے وہ زیور رہتا ہے. تو زیور کی زکوٰۃ کے نکالنے کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کے اوپر نہیں ہے، بیوی کے اوپر ہے. اگر شوہر نکال رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا سورس آف انکم بھی ان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شوہر ہی نکالیں گے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ ان کے اوپر بنتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہم سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر شوہر کے اوپر قرض ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی جو ہے وہ ان کے اوپر جو زکوٰۃ ہے بیوی کے اوپر وہ بھی معاف ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ بیوی کے اوپر اگر زکوٰۃ بن رہی ہے تو ان کو پوری زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگرچہ آپ کے اوپر جو ہے وہ قرض ہی کیوں نہ ہو. قرض کی وجہ سے زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر بیوی کے اوپر بن رہی ہے تو شوہر اس کے مالک نہیں ہے، اور اگر شوہر کے اوپر بن رہی ہے تو بیوی اس کی مالک نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کو نکالیں. اور ایک اہم اور آخری بات یہ کہنی ہے کہ زکوٰۃ کو دیتے وقت ہم لوگ کو خود تحقیق کرنی ہے کہ ہم کن لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ مستحقین تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. بہت سے حضرات ایسے ہیں جو رسید لے کے گھومتے ہیں اور ان کا کسی مدرسے سے یا کسی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی آرگنائزیشن سے نہیں جڑے رہتے. تو ہم لوگ خوب تحقیق کریں. بڑے بڑے مدارس جو ہے لکھ کے دیتے ہیں، دارالعلوم ہے، مظاہر علوم ہے، بہت بڑے بڑے ندوہ ہیں، یہ سب لوگ لکھ کے دیتے ہیں کہ نہیں یہ مدرسہ آتھرائزڈ ہے، یہ مدرسہ صحیح ہے، آپ لوگ اس میں زکوٰۃ دیں. تو یہ سب چیز ہم لوگ ضرور چیک کریں اگر دے رہے ہیں. آج کل بہت سے سفیر حضرات آ رہے ہیں تو ان میں بہت سے صحیح رہتے ہیں لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ فراڈ بھی کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں. تو ہم لوگ کو خود دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں، یا کسی سے ضرور اس چیز کی تحقیق کر لیں. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو